نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، جناب محمد سلیم رضا قادری صاحب، دیگر علماء کرام اور میرے واجب الاحترام مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا کریں اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. سید المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے لِيَعْرِفُونَ، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی ذات پاک کی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے. پہچان کے لیے مشاہدہ ضروری ہے. پہچان تب مکمل ہوتی ہے کہ پھر مشاہدہ بھی ہو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس دنیا میں اللہ رب العزت کی ذات پاک کا دیدار ممکن ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء، کہ میں بندے سے اس طرح معاملہ کرتا ہوں جس طرح وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. اگر وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے قریب ہے تو میں اس کے قریب ہوں. اگر وہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دور ہے تو پھر میں اس سے دور ہوں. اگر وہ میرا ذکر مجلس میں کرتا ہے تو اس کا ذکر میں بھی فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہوں. اگر وہ میرا ذکر اکیلے کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر اکیلے کرتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سید المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لیعرفون، تاکہ میری ذات پاک کی پہچان حاصل کریں، اور پہچان کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہے. اسی لیے فرمایا گیا اسی لیے فرمایا گیا درود شریف پڑھو جی. السلام علیکم یا رسول اللہ. اسی لیے فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس شخص نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ رب العزت کی ذات پاک کو پہچان لیا. اپنی ذات کی پہچان کس طرح ممکن ہو جس سے اللہ رب العزت کی ذات پاک کی پہچان نصیب ہو جائے. حضور سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں من عرف نفسہ بالفناء فقد عرف ربہ بالبقاء، جس شخص نے اپنے آپ کو فنا کے ساتھ پہچانا اسے اللہ رب العزت
اس نے اللہ رب العزت کی ذات پاک کو بقا کے ساتھ پہچانا۔ تو حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں اپنے وقت کے علماء کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ آدمی کو اپنی ذات کی پہچان کس طرح نصیب حاصل ہو جیسے اسے اللہ رب العزت کی ذات پاک کی پہچان نصیب ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں علماء نے یہی کہا کہ آدمی اپنے آپ کو انسان سمجھ لے، اپنے آپ کو انسان سمجھ لے تو اسے اپنی ذات کی پہچان نصیب ہو جائے گی، اور اپنی پہچان سے اسے اللہ رب العزت کی ذات پاک کی پہچان نصیب ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں میں ایک ہندو کے پاس گیا، اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں انسان ہوں۔ فرماتے ہیں ایک یہودی کے پاس گیا، اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں انسان ہوں۔ فرماتے ہیں میں ایک عیسائی کے پاس گیا، اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں انسان ہوں۔ فرماتے ہیں ایک چوڑے کے پاس گیا، اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں انسان ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک ہندو، یہودی، عیسائی، چوڑا، وہ بھی اپنے آپ کو انسان سمجھے اور ہم بھی اپنے آپ کو انسان سمجھے، تو حضور فرماتے ہیں کہ 4 باتیں ہیں اگر آدمی ان پر غور و خوض کرے، غور و فکر کرے، اگر ان کی حقیقت کو پا لے تو اسے اپنی ذات کی پہچان نصیب ہو جائے گی، اور اپنی پہچان سے ہی اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی پہچان نصیب ہوگی۔ تو حضور سلطان العارفین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 باتیں۔ پہلی بات کہ انسان کہاں سے آیا ہے، انسان کہاں سے آیا ہے۔ دوسری بات کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے۔ تیسری بات کہ انسان ہے کیا چیز، انسان ہے کیا چیز۔ اور چوتھی بات کہ مرنا ہے تو پھر جانا کدھر ہے۔ تو حضور سلطان العارفین سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں انسان کہاں سے آیا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الستو بربکم قالوا بلا، الستو بربکم، آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت جتنی روحیں تھیں سب کو جمع فرمایا اور اقرار لیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں۔ تو اس وقت حضور سلطان العارفین سے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے یہاں خصوصیت کے ساتھ صفت رب کا ذکر فرمایا ہے، اگر وہ چاہتا کسی اور صفت کا اظہار بھی فرما سکتا تھا، تو اللہ رب العزت نے اپنی صفت رب کا ذکر فرمایا، رب میں نے پالنے والا۔ تو اس وقت جسم تھے ہی نہیں، صرف روحیں تھیں، تو روح کی خوراک کیا تھی، روح کس چیز سے پل رہی تھی۔ تو حضور سلطان العارفین سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے ذاتی نام اسم الذات پاک میں جلوہ گر ہو کر روحوں کو اپنا دیدار کروایا۔ 4000 سال تک روحیں اسم اعظم کی شکل میں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتی رہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں، کیا میرے نام پاک کے ذکر اور میری ذات پاک کے انوار و تجلیات کے مشاہدے سے تم پل نہیں رہے۔
تمام روحوں نے بیک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، کیوں نہیں یا باری تعالیٰ، ہم تیرے نام پاک کے ذکر اور تیری ذات پاک کے انوار و تجلیات کے مشاہدے سے پل رہے ہیں۔ حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اقرار لیا۔ اقرار کے لیے مشاہدہ ضروری ہوتا ہے، اقرار کے لیے پہچان ضروری ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسم اعظم اپنے ذاتی نام اسم الذات پاک میں جلوہ گر ہو کر روح کو اپنا دیدار کروایا۔ حضور سلطان پھر اللہ رب العزت نے اپنی امانت پیش فرمائی، جس کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ فرمایا ہم نے اپنی امانت آسمانوں پر پیش فرمائی، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش فرمائی، وہ تمام چیزیں اس امانت کو اٹھانے سے عاجز آ گئیں اور ڈر گئیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل تھا۔ تو وہ امانت کیا تھی؟ عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بار عشق دا کہنا چایا، کر کر عذر بہانے، آنکھ بلا بلا سہیڑی انسان نادانے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی امانت کا ذکر فرمایا۔ عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بھار عشق دا کہنا چایا، کر کر عذر بہانے، آنکھ بلا بلا سہیڑی انسان نادانے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے عشق کا بوجھ تھا، جس کے اٹھانے سے آسمان عاجز آ گئے، زمینیں عاجز آ گئیں، پہاڑ عاجز آ گئے، لیکن انسان چونکہ اس نے مشاہدہ کیا، اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا، تو یہ عاشق ہو گیا، عرض کی مالک تیری اس امانت کو میں قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا دنیا میں جا کر اس نے بھول جانا ہے، اس لیے فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان تو بڑا ظالم اور بڑا جاہل تھا۔ حضور سلطان العارفین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کن فیکون جدوں فرمائے اس اساں بھی کو لحاظے ہو، ہی کے ذات صفات ربے دیا ہی کے جگ وچ ڈھونڈ ریاسے ہو، ہی کے لا مکان مکان اساڈا، ہی کے وچ بتاں آ پھاسے ہو، نفس پلید پلید چکیتا یا حضرت باہو کوئی اصل پلید تناسے ہو۔ تو حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ امانت کیا تھی؟ فرماتے ہیں وہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام مبارک، جس میں جلوہ گر ہو کر اللہ رب العزت نے روحوں کو اپنا دیدار کروایا۔ تو وہ اسم اللہ ذات پاک جس میں جلوہ گر ہو کر روحوں کو اپنا دیدار کروایا، دوسری لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کا اپنا آپ تھا، جو امانت پیش فرمائی، جس سے پہاڑ جس کو اٹھانے سے عاجز آ گئے، آسمان عاجز آ گئے، زمینیں عاجز آ گئیں، لیکن انسان نے اسے قبول کیا۔
حضور سلطان العارفین سے فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان نے قبول کیا، اللہ رب العزت نے ہزاروں پردوں میں اسم اعظم کو لپیٹ کر ہر انسان کے دل میں رکھ دیا۔ فرمایا میں تیری آزمائش کروں گا، تجھے دنیا میں بھیجوں گا، تیرے ساتھ نفس لگاؤں گا، شیطان لگاؤں گا، دنیا کی محبت تیرے دل میں رکھوں گا، اور میں دیکھوں گا کہ میرے اسم اعظم کو، میری امانت کو سلامتی سے واپس لاتے ہو یا کہ اس کو ضائع کر چھوڑتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ کل قیامت والے دن مال کام نہیں آئے گا، اولاد کا کام نہیں آئے گی، کام آنا ہے تو سلامتی والے دل نے کام آنا ہے۔ اور حضور سلطان العارفین سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، سلامتی والا دل کون سا دل ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں جس دل میں اسم الذات پاک جلوہ گر ہوگا وہ دل سلامتی والا دل ہوگا۔ تو پہلی چیز فرمایا کہ آدمی یہ سوچے کہ میں آیا کہاں سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ رب العزت کی ذات پاک کے پاس سے آیا ہے۔ دوسری چیز آپ فرماتے یہ سوچے کہ کس لیے آیا ہوں، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سید المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر اس طرح فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے لِيَعْرِفُونَ، تاکہ میری عبادت کے ذریعے میری ذات پاک کی پہچان حاصل کرے۔ تو حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأُعْرَفَ۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ پہچانا جاؤں۔ تو حضور سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث قدسی کی تشریح اس طرح فرماتے، کون تو ہاہوت کنزن یاہوت مخفین لاہوت فارت تو جبروت انورف ملکوت فخلقت الخلق ناسوت۔ اللہ رب العزت نے جب چاہا، ارادہ فرمایا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اپنی ذات پاک کی پہچان کے لیے نزولات کی طرف جلوہ گر ہوا۔ تو فرمایا کون تو کنزن، میں تھا، کیا تھا؟ خزانہ۔ کون تو سے کنزن کی طرف جلوہ گر ہوا، کون تو ہاہوت کنزن یاہوت۔ کون تو وہ مقام ہے جہاں ہوئی ہو کا عالم تھا، کوئی یاہو کو ہو کہنے والا ہی نہیں تھا، کوئی وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات تھی، کوئی اسے اللہ کہنے والا ہی نہیں تھا۔ تو پھر ان نزولات کی طرف جلوہ گر ہوا، فرمایا کون تو کنزن، میں تھا، کیا تھا؟ مخفین کنزن، میں کنز بن گیا۔ ان نزولات کی طرف جلوہ گر ہونے لگا۔ کنز کس کو کہتے ہیں؟ دولت کو نہیں کہتے، دولت کو جس میں سنبھال کے رکھا جائے اسے کنز کہتے ہیں۔ میں کیا تھا؟ کنزن، دولت کو سنبھالنے والا تھا۔ یا باری تعالی، تو دولت کو سنبھالنے والا تھا، تو پھر تیرے اندر وہ دولت کون سی تھی؟ تو فرمایا یہی تو بات سمجھنے کی ہے، میرے
اندر میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک جلوہ گر تھا. میرے اندر میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک جلوہ گر تھا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے میرے نور مبارک کا اظہار فرمایا. تو کنتو کنزن، کنز کس کو کہتے ہیں؟ خزانے کو نہیں. خزانہ کسے کہتے ہیں؟ روپے پیسے کو خزانہ نہیں کہتے، بلکہ جس میں روپیہ پیسہ سنبھال کے رکھا جائے اس کو خزانہ کہتے ہیں. تو فرمایا میں اس خزانے کو سنبھالنے والا تھا، میں اس خزانے کا محافظ تھا. تو وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک تھا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے یہاں اپنی ذات کی پہچان حاصل کرنے کے لیے. وہ کن تو ہاہوت، وہ ہاہوت میں ہے، ہم ناسوت میں ہیں. اس کی ذات پاک کی پہچان حاصل کریں تو کس طرح کریں؟ تو اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ اپنی تجلی اول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ناسوتی لباس پہنا کر یہاں ہمارے پاس بھیج دیا. یہاں بھیج کر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرما دیجئے کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ پیار کرے تو وہ آپ کی غلامی اختیار کر لے. وہ آپ کی غلامی اختیار کر لے. جب وہ آپ کی غلامی اختیار کرے گا تو پھر میں اسے کیا عطا کروں گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا. تو پہلی بات کہ انسان کہاں سے آیا ہے، دوسری کس لیے آیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات پاک کی پہچان حاصل کرنے کے لیے. تیسری بات انسان ہے کیا چیز؟ انسان ہے کیا چیز؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اسے برابر کر لوں، جب میں اس کو برابر کر لوں تو فرشتوں کو حکم فرمایا تم اس کو سجدہ کرنا. تو ہے کیا؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، فرمایا جب اس میں اپنی روح پھونک دوں، جب اس میں اپنی روح پھونک دوں. تو یہ انسان ہے کیا؟ روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی روح ہے. حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا انا من نور اللہ تعالی وکل خلائق من نوری. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں. انسان میرا بھید ہے اور میں انسان کا بھید ہوں.
تو حضور سلطان العارفین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں انسان کے دو جزء ہیں، دو جسم ہیں، ایک یہ ظاہری جسم ہے، دوسرا جسم علوی لطیف جسم ہے۔ ظاہری جسم اربع عناصر سے ہے، آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ تو اس کی خوراک بھی اسی زمین سے ہے، سبزیات ہیں، جن سے ہیں، پھل فروٹ ہے، جو کچھ ہے اسی زمین سے ہے۔ لیکن جو روح ہے وہ تو مٹی سے نہیں ہے، اس لیے اس کی خوراک وہ بھی مٹی سے نہیں ہے۔ فرمایا کل الروح من امر ربی، اے محبوب انہیں فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ فرمایا وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق تو آسمانوں میں رکھ دیا گیا ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو حقیقت ہے وہ یہ جسم ہے یا کہ روح ہے؟ یہ ظاہری جسم حقیقت ہے یا کہ روح حقیقت ہے؟ تو حقیقت وہ یہ جسم نہیں بلکہ روح ہے۔ جسم نے مر جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، لیکن روح نے باقی رہنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حقیقت جو ہے وہ یہ جسم نہیں بلکہ روح ہے۔ جس طرح اس جسم کی ہم پرورش کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں اس کو، جب بچہ کچھ ہوتا ہے تو اس کو مسجد میں بھیجتے ہیں، مدرسہ میں بھیجتے ہیں، سکولوں میں بھیجتے ہیں، کالج میں بھیجتے ہیں، یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں، تو اس کی نشو و نما کرتے ہیں، لیکن جو ہماری حقیقت ہے اس سے ہم بے خبر ہیں۔ اس کو غذا دیتے ہیں، لیکن جو روح کی غذا ہے اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ تو اپنی حقیقت سے معاشرے میں جتنی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے ایک رخ کو لے لیا اور اپنی حقیقت کو بھول گئے۔ تین باتیں آ گئی۔ چوتھی بات حضور سلطان العارفین سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر غور کرے آدمی کہ مرنا ہے تو پھر جانا کہاں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، محبوب ان سے فرما دیجئے ہم اللہ کے لیے ہیں اور لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ حضور سلطان العارفین سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ چوتھی بات اس پر غور کرے آدمی کہ ہم نے مرنا ہے تو پھر جانا کہاں ہے۔ میرے حضور قبلہ والد صاحب حضرت سلطان محمد عبدالعزیز صاحب اپنے مرشد کریم حضور پیر سید محمد بہادر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ سفر فرما رہے تھے۔ شور کوٹ کے قریب سے گزر ہوا، وہاں بہت بڑا قبرستان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے گھوڑا قریب کیا، حضور پیر صاحب کہ آپ نے دیکھ کر آپ نے بھی گھوڑا کھڑا کر لیا۔ تو میں نے عرض کی حضور یہ اللہ کی مخلوق کہاں سے آ رہی ہے اور جا کہاں رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت صاحب سائنسدانوں کے کلیہ ہے،
کہ جب سورج پر دھوپ پڑتی ہے، گرمی پڑتی ہے، شدت سے وہ پانی بخارات میں تبدیل ہو کر اوپر جاتا ہے. اوپر جب اس کو ٹھنڈک پہنچتی ہے وہ بدل بن جاتا ہے، پھر وہ برستا ہے. زیادہ بارشیں پہاڑی علاقوں میں ہوتی ہیں تو وہاں پانی کے چھوٹے چھوٹے راستے ہوتے ہیں، پھر وہ مل کر اور بڑے بن جاتے ہیں، پھر مل کر اور بڑے وان کہتے ہیں، پھر وہ نالوں میں بٹ جاتے ہیں، پھر ان کا رخ دریا کی طرف ہوتا ہے، وہ دریا میں پانی آتا ہے، دریا کا رخ پھر سمندر کی طرف ہوتا ہے. تو جو پانی سمندر سے نکلا تھا واپس وہ کہاں پہنچتا ہے؟ سمندر میں. لیکن جو پانی جوش کر کے ان ندی نالوں کے سے باہر نکلتا ہے، دریاؤں سے باہر نکلتا ہے، تو وہ نچلی سطح پہ، نچلی جگہ پہ کھڑا ہو کر وہ گندا ہو کر وہ خشک ہو جاتا ہے، وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. تو حضور پیر صاحب نے فرمایا کہ حضرت صاحب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان دریاؤں کا تل ہے، دریاؤں کا پیٹ ہے. جو شریعت مطہرہ پر اس طرح عمل کرے گا کہ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، غرض ہر حالت میں وہ اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کے مطابق ڈھال لے، اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کے مطابق ڈھال لے، تو وہ تو وہیں سے آئے گا، جہاں سے وہ آیا تھا وہیں پہنچے گا. جہاں سے وہ آیا تھا وہیں پہنچے گا. لیکن جو شریعت مطہرہ سے بغاوت کر کے اس پانی کی طرح شریعت کی حدوں کو توڑے گا تو وہ پھر اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا. تو علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہاں دنیا میں آ کر تو جس رزق کے چکر میں پڑ گیا تو اگر ایسے نہ ہو کہ اس رزق کے چکر میں پڑ کر تو اپنی پرواز ہی ختم کر لے، جس جگہ سے آیا ہے وہاں واپس لوٹ نہ سکے، تو اس رزق سے موت اچھی. پھر ایسے رزق سے تیرے لیے موت بہتر ہے کہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.